کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن تیرنا نہیں جانتا۔ کبھی اللہ آپ کو کسی مرحلے میں روک دیتا ہے تاکہ خطرہ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ تک نہ پہنچ سکے۔ بعض لوگ اس چہرے کی طرح ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ رویوں کو نرم رکھیں، اگر کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دعا کے دوران آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو کیا ٹھیک ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں تمہیں پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے، آزادی ضرور جنم لے گی۔ اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو زہد و تقویٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ جس چیز انسان رویے جگہ سے جتنا چڑھیں گے اتنا سامنے آتی جائے گی۔ ہم جتنا ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اتنا ہمارا امتحان لیا جاتا رہے گا، ایسے کہ ہم تھک جائیں گے۔ تو بہتر ہے بے نیاز ہو لیا جائے، چھوڑ دیں جو جیسے ہے۔ جب سوئی حرکت کرتی ہے تو ایسے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں، اور تکلیف دہ چیز کا مقصد برا نہیں ہوتا۔ آپ ذہنی طور پر میچور ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی میچورٹی سے چیزوں کو نمٹنا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بے لوث، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھیں۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا برآنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سونے سے پہلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب: وضو کر کے سوئیں، بستر کو جھاڑ لیں، دائیں کروٹ لیٹیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم کریں، تسبیحات پڑھیں، دعا پڑھیں۔ قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے، فکر کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا۔ عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ اس کی خوشبو سونگھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ زانیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کی سنتیں: غسل، خوشبو، مسواک، صاف لباس، سورۃ کہف، صلاۃ کے لیے وقت پر جانا، درود کی کثرت، دعا۔ اے اللہ، جب بوجھ بھاری ہو جائے تو اپنے لطف و کرم سے اسے ہلکا کر دے، اور جب راستہ طریق ہو جائے تو اسے اپنے نور سے روشن کر دے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے تو پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان اس سے بات کرتا ہے اس کی الجھنیں سلجھن میں بدل جاتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔